صفحہ نمبر 139 آیت نمبر 32 سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إلى آخره. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کس نے اللہ کے لباس کو حرام کیا ہے، التی اخرج لعبادہ، وہ جو کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، والطیبات من الرزق، اور وہ پاک رزق جو کہ اللہ نے اپنے بندوں کو عنایت فرمایا ہے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ فرما دیجئے کہ یہ نعمتیں اصلاً دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن صرف اور صرف ایمان والوں کو یہ نعمتیں ملیں گی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں جاننے والی قوم کے لیے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے فحش کاموں کو حرام کر رکھا ہے، چاہے برسر عام ہوں چاہے پوشیدہ ہوں. والاثم والبغی بغیر الحق، گناہ کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے، بغیر حق کے ظلم و زیادتی کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراؤ بغیر کسی نازل شدہ دلیل کے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی کہ آپ لوگ اللہ کی ذات کے متعلق ایسی من گڑت باتیں بولتے ہو جو تم نہیں جانتے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ مقرر وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی نہ وہ مؤخر ہو سکتا ہے اور نہ وہ مقدم ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آیات مبارکہ میں یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ مشرکین جو کہ بعض چیزوں کو پاک اور حلال جانوروں کا کھانا حرام قرار دیتے ہیں، یا بعض اوقات طواف جیسی حالتوں میں لباس کو ناجائز سمجھتے ہیں. وہ ننگے طواف کرتے تھے، اس دوران لباس کو ممنوع سمجھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لباس جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے اس کو کیوں حرام قرار دیتے ہو. اسی طرح پاک رزق، یہ نعمتیں اصلاً ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا میں، لیکن ایمان والوں کی بدولت کافر بھی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ کافروں کو اللہ مسلمانوں سے بڑھا کے عنایت فرما رہے ہیں. یہ دنیاوی نعمتیں اللہ کافروں کو دنیا میں کیوں زیادہ دے رہے ہیں؟ عبادت مسلمان کرتے ہیں، اللہ کو ماننے والے مسلمان ہیں، اور دنیا میں مزے ان کے ہیں. یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور آخرت میں تو ان کا کچھ حصہ ہے بھی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں چلو دنیا میں یہ مزے اڑائیں، ویسی بھی 2 روزہ باغ و بہار ہے،
اور وہاں تو کوئی نعمت ان کے لیے ہے ہی نہیں، بس دنیا میں یہ نعمتیں حاصل کر لیں۔ اور یہ ایک ڈھیل اور استدراج ہے کہ میری بغاوت کرتے ہوئے ٹھیک ہے یہ نعمتوں سے مزہ اڑاؤ، پھر دیکھو کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور آخرت میں یہ نعمتیں خالص ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ فحاشی یہ ظاہری ہو یا باطنی حرام ہے، گناہ بھی اللہ کے ہاں حرام ہے، اور ظلم و زیادتی حرام ہے، شرک حرام ہے، اللہ کی ذات میں من گڑت باتیں بننا یہ حرام ہے۔ یہ سب کچھ کی حرمت، اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو بس ایک وقت مقررہ ہے سب کے لیے، اس وقت مقررہ پہ ہر کسی نے دنیا سے جانا ضرور ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب ابو لؤلؤ مجوسی غلام جس کا نام فیروز تھا، اس نے حملہ کیا تھا، زخمی ہو گئے تھے، تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے عمر آپ دعا مانگیں کہ اللہ مجھے صحت دے، مجھے امید ہے کہ آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، آپ کو صحت ضرور بضرور مل کے رہے گی، دعا مانگو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنائی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک لمحہ آگے پیچھے عمر نہیں ہو سکتا، جس لمحے جانا ہے اس لمحے جائے گا ضرور۔ بلکہ وہ اپنے اس انداز پہ بڑے مطمئن تھے، اور روایات میں کہ جیسی طبیعت سنبھل گئی، فرمایا مجھ پہ کس نے حملہ کیا ہے، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ نے کہا وہ فلاں جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اس نے، بس فرمایا پھر مجوسی ہے، کافر ہے، کافر کے ہاتھوں یہ تو میں مانگ رہا تھا کہ مجھے شہادت بھی نصیب فرما اور مدینہ طیبہ میں بھی اللہ نصیب فرما، کیونکہ دوسری سمت تو ان کو خیال تھا کہ اللہ کے رسول کی آغوش میں آرام فرما ہو جاؤ، اس طرف بھی شوق تو رہا نا۔ پھر جو ہے وہ مطمئن رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا انداز بھی بہت اعلیٰ نمونہ ہے، خصوصاً حکمران طبقہ کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا تھا جو میری حکومت میں گورنر ہوگا اس پہ میری طرف سے 3 پابندیاں پہلے سے لاگو ہیں، ہر ایک کو علم ہو۔ نمبر 1، بیرزون گھوڑے پہ اس کی سواری منع ہے۔ بیرزون گھوڑا اس زمانے میں بہت اعلیٰ قیمت کا ہوتا تھا، اور بہت وہ بڑے درجے کے لوگ استعمال کرتے تھے اس گھوڑے کو۔ جیسے آج کل کوئی حکمران پابندی لگائے کہ بھئی جو بھی MNA ہوگا اس پہ نئے سال کی گاڑی کی پابندی ہے کہ وہ استعمال نہیں کرے گا، ایسے آج کل کوئی کرے گا؟ اللہ۔ اور دوسری شرط، جو عمر کی حکومت میں کسی شہر کا گورنر ہوگا، ہر شہر کا اپنا اپنا گورنر ہوا کرتا تھا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چھانا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، میدا آٹا نہیں کھائے گا،
میدا آٹا کھانا اس زمانے میں سرمایدار اور بڑے لوگوں کی عادت تھی. ایسا نہ ہو کہ میرا گورنر اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھنے لگے کہ میں تو بہت بڑا آدمی بن گیا. بڑا آپ نہیں بنے، آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے، آپ قوم کے خادم بن گئے. رعایا کو یہ اجازت تھی چھانا ہوا آٹا کھائے، برزون گھوڑا خرید کے اس پہ سواری کرے. اپنے گورنروں پہ پابندی عائد کر رکھی تھی. اور تیسری شرط، باریک کپڑا گورنر کو استعمال کرنا منع ہے. اس زمانے میں باریک کپڑا تھا ہی نہیں. بڑے سرمایدار لوگ باریک کپڑا پہنتے تھے کیونکہ عربوں کی گرمی تو موٹے کپڑے میں گرمی زیادہ لگتی تھی اور باریک کپڑے میں اس کی قیمت زیادہ تھی اور گرمی کا اثر بھی اس میں کم ہوتا تھا. تو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں پہ یہ 3 قسم کی پابندیاں پہلے سے عائد کر دی تھی. جو بھی گورنر میرا ہوگا اس کو یہ 3 شرطوں کی قبولیت ضرور بضرور ہوگی. کیسے کیسے لوگ دنیا میں گزرے. اگر کوئی انسان کھڑا ہو جائے کہ میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، میں کام کرنا چاہتا ہوں، ناممکن نہیں ہے. اللہ کی مدد پھر ساتھ ہوتی ہے. زندگی تو ایسے بھی گزر رہی ہے، یہ 60 70 80 سال تو ایسے بھی گزرنے والے ہیں. کام کیا تو بھی اور کام نہیں کیا تو بھی. اللہ ناراض تو بھی صبح شام، اللہ راضی تو بھی صبح شام. اس دن ایک مجلس میں بیٹھا تھا، ایک ساتھی کہنے لگے کہ پنجاب کا ایک بہت بڑا آدمی اور بہت عہدے والا مولا عمر صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ حیات تھے، اس کی ملاقات کے لیے گیا تھا. تو اپنی جماعت سمیت گیا تھا. تو وہاں گئے اور ان کی ملاقات کے لیے ان کی جگہ میں بیٹھ گئے. بہت سارے ساتھی طالبان کے بھی اور ان کی بھی جماعت کے ساتھی. تو کافی وقت گزرنے کے بعد دسترخوان بچھایا گیا. تو کہنے لگے کہ وہ ساتھی کہنے لگا کہ میں غصے ہوا اور میں نے کہا کہ میری جماعت بھی ساتھ ہے اور میں نے واپس جانا ہے، مجھے ان کی ملاقات کراؤ. کدھر ہے مولا عمر؟ میں نے ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں. تو کہنے لگے کہ وہ ایک قریبی ساتھ وہ بیٹھا ہوا آدمی، اس نے کہا کہ آج مولا عمر کی خدمت کی باری ہے. یہ جو پلیٹیں بھر کے دسترخوان پہ رکھ رہا ہے یہی ہے نا؟ یہی ہے جو پلیٹیں رکھ رہا ہے. آپ کی ملاقات تو ہو چکی ہے. کہتے ہیں کہ اس آدمی نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور متاثر ہوا کہ ایسا بھی حکمران ہو سکتا ہے جو مہمانوں کے لیے پلیٹیں بھر کے وہ رکھ رہا ہے. کیسے کیسے لوگ گزرے تھے دنیا میں. یہ زندگی ویسے بھی برف ہے، یہ پگھل رہی ہے میرے پیاروں. کچھ کیا تو بھی زندگی گزر گئی، نہ کیا تو بھی گزر گئی. کچھ رب کی رضا میں آدمی غمگین رہے، کچھ دین کی خدمت میں آدمی لگا رہے. ویسے بھی یہ اب کل سے آج تک شام ہو گئی، بس یہ دن پھر ہمیں نہیں ملتا. یہ زندگی کا گزر گیا. کچھ نیکی کی تو بھی گزر گیا اور اگر برائی کی تو بھی گزر گیا. موقع ہاتھ سے نکل گیا 24 گھنٹے کا. موت کی طرف ہم مزید قریب ہو گئے. ہم تو خوش ہو رہے ہیں جی اگلے سال پھر ایسے ہوگا، پھر دولت آئے گی، پھر ایسے ہوگا، پھر ایسے ہوگا. نہیں جی، 1 سال آپ کا کم ہو گیا.
مزید خطرات میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ انسان وہ ہے جو اپنے رب کے حوالے کرے اپنے آپ کو، میرا رب ناراض نہ ہو، باقی ہوگا جو ہوگا۔ تو انسان زندگی ایسے صبح شام کھاؤ پیو اور سو جاؤ، نہیں، یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات یہ بھی بہت معروف ہے کہ وقت کا بڑا قدردان تھا، اور اکثر دعاؤں میں ان کی ایک دعا یہ ہوتی تھی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، یا اللہ ہماری اوقات میں ہمارے لیے برکت نصیب فرما۔ وقت کے قدردان تھے۔ یہ زندگی ایسی ہو کہ اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو، اور انسان کی خدمت ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، راحت دوسروں کو پہنچانے کی کوشش ہو، قرآن دین کی سربلندی ہو، اپنے وطن کی خدمت ہو، یہ اسلام کا مزاج ہے، اور یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ باقی یہ کہ جی کماؤں اور بیوی بچوں کو کھلاؤں، بس صبح شام ہو جائے، یہ کھا پی کے سو جانا، یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ وہ بھی اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور سو رہے ہیں۔ یہ کوئی مزاج نہیں ہے، یاد رکھنا۔ کچھ ایسی زندگی گزارو کہ آپ کے اختتام پہ کوئی روئے کہ اللہ آپ کا بندہ تھا، بڑا کام کا تھا، اور اس کی شہادت پر اللہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، جس کو موت آئی پیچھے 40 افراد نے کہا کاش نہ مرتا، بڑا اچھا تھا، بس جنت مل گئی، کام ہو گیا۔ زندگی ایسی ہو، صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی، کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کو خوشی مل جائے، اور دین زندہ ہو، یہ ان کا مزاج تھا۔ باقی یہ فیصلہ تو اسی آیت میں سنایا گیا کہ جو لمحہ ہے موت کا، وہ لمحہ دنیا میں نہیں رہ سکتا، اس میں ہم دنیا میں رہ نہیں سکتے، اس لمحے ہم نے جانا ضرور ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ یہ قرآن کا اٹھل کیا ہوا فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے صبح شام جانا تو ہے، میں نے کب جانا ہوگا، ایسی ایک دن ہوگا یہ ساتھی رہ جائیں گے، میں چلا جاؤں گا، کیا ساتھ لے جا رہا ہوں، صبح شام میں نے کیا کمایا۔ ہم مال کا تو حساب لگاتے ہیں کہ کل سے آج تک کتنی کمائی میں نے کی، یہ حساب تو ہم روز کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی ہم نے کبھی حساب کیا ہے کہ 24 گھنٹے گزر گئے، میں نے خبر کے لیے کتنی کرنسی جمع کی؟ یہ اصل حساب ہے، اور یہ اصل کامیابی ہے۔ اس طرف دھیان اور توجہ کی بھرپور ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ فرما دیجئے اللہ نے جو زینت، جو لباس قرار دیا انسان کے لیے، اس کو کس نے حرام کر دیا؟ اور جو پاک رزق اللہ نے دیا ہے وہ کیوں تم حرام قرار دیتے ہو؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، اب فرما دیجئے یہ نعمتیں اصلاً دنیا میں ایمان والوں کے لیے ہے، اور قیامت کے دن خالصتاً ان کو ملیں گی، کافروں کو نہیں۔ کذالک نفسر الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم آیات کھول کے بیان فرماتے ہیں تاکہ جاننے والی قوم کو سمجھ آئے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها ما بطن، آپ فرما دیجئے کہ واقعی میرے رب نے فحاشی کو حرام کیا ہے، چاہے وہ کھل کے ہو چاہے وہ پوشیدہ ہو۔ والاثم والبغی بغیر الحق، گناہ کو اللہ نے حرام کیا ہے،
بغیر حق کے زیادتی ظلم کو اللہ نے حرام کیا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ بغیر کسی نازل شدہ دلیل کے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی ذات میں ایسی باتیں باندھنا یہ بھی حرام ہے جن کو تم نہیں جانتے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اے لوگو ہر امت کے لیے، ہر فرد کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ کوئی پیچھے ہٹ سکتا ہے نہ آگے جا سکتا ہے۔ یا اللہ، موت تو آئے گی، ضرور ضرور آئے گی، جس گڑھے سے ہمیں بڑا خوف ہے اس میں اترنا ضرور ہے۔ یا اللہ، کب موت آئے گی آپ کو علم ہے، ہمیں علم نہیں۔ اے اللہ، ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم تو آپ کے بندے ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ نے ہمیں صحت دی، آپ نے ہمیں اولاد دی، آپ نے ہمیں مال دیا، لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں روز۔ یا اللہ، ہمیں شکر کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، اپنا فضل فرما، ہمیں درگزر فرما، ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کو ایک بنا، باہمی الفت محبت عنایت فرما۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس حکومت کے لیے 16 لاکھ مجاہدین شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، افغانستان کی سرزمین نے ہمارے لاکھوں جوانوں کو کھا لیا، اے اللہ یہ ان کے خون کی برکت اور رنگت ہے۔ اے اللہ، صحابہ کرام جیسی قرآن حدیث کے مطابق حکومت نصیب فرما۔ اے اللہ، پورے عالم کفر کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ۔